نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، بلندتر صلوات. Just a few announcements. Sunday, 17th of December at 2 o'clock, there will be Majlis-e-Azhar to commemorate the martyrdom of Sayyidah Bibi Fatima Zahra Sallallahu Alaiha. Allahumma salli ala Muhammad. Majlis will be recited by Qibla Maulana Niyaz Hussain Naqvi. And also on Tuesday, the 19th of December at 6:30, there will be Isal Swab Khatam for Marhuma Kalsoom Ali. Majlis will be recited by Qibla Maulana Asrar Hussain Kazmi. All Mu'mineen are requested to attend on time. Bawaz-e Buland Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I would now like to invite our honorable guest, Allama Sayyid Arif Hussain Kazmi, to come and recite upon the Shahadat of Bibi Sayyidah Fatima Zahra Sallallahu Alaiha. Na'are Takbir, Allahu Akbar. Na'are Takbir, Allahu Akbar. Na'are Risalat, Ya Rasulullah. Na'are Risalat, Ya Rasulullah. Na'are Haydari, Ya Ali. زنداباد، حسینیت زنداباد، یزیدیت مرداباد، یزیدیت مرداباد، اہل بیت دشمنات لعنت بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سب کو یاد کرتے ہوئے مرتبہ سورۃ الفاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات علی محمد و اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. سبحان الله. وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک زحمت ہوگی، ذرا سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول ہو۔ جن کی کمر میں تکلیف نہیں وہ بھی اگر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت اور خلوص پر انتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کئی چیزیں انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک چیز ہے آسائش طلبی۔ کرسیاں رکھی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مسئلہ ہے، لیکن جب آسائش کی عادت پڑ جاتی ہے تو ہم وہ آسائش اٹھاتے ہیں جس کی مجھے ضرورت نہیں۔ جس طرح پیسے دینے کی آسائش ان لوگوں کو ہے، بعض لوگ ضرورت کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس آسائش سے فائدہ لیتے ہیں۔ انسان تب بنتا ہے جب وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ بے شک ارشاد ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دو چیزیں اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں پہ واجب کی، لیکن یہ وہ دو چیزیں ہیں جنہیں مانگنے کا بار بار بولا گیا ماشاءاللہ، اور تسلسل کے ساتھ جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک ایک وہ دعا ہے جو آپ سورہ حمد میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ یا ہدایت دے۔ کن کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اب کسی بھی راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے انسان کے وجود میں انرجی ہو۔ آپ کو بولا جائے کہ لندن آئیے، لیکن آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، آپ کے وجود میں خواہش نہ ہو، آپ کبھی لندن نہیں جائیں گے۔ بے شک آپ کو بولا جائے ہمارے گھر میں کھانا پڑا ہے سفرے پہ، آ کر کھا لیجئے، جب تک آپ کو بھوک نہ ہو، اس کی طلب نہ ہو، اس کی کشش نہ ہو، اس کا اٹریکشن نہ ہو، تب تک آپ سفرے تک نہیں جائیں گے۔ اب اس راستے پہ میں نے پوری زندگی چلنا ہے، وہ چاہے بندہ لندن میں رہے یا پاکستان میں رہے، چلنا اس میں صراط مستقیم پر ہے۔ اور صراط مستقیم پر تب تک نہیں چل سکتا جب تک یہ محبت نہ ہو جس کو خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا راز جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو انسانی فطرت کا راز ہے، کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگیوں سے محبتوں کو نکال دو تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بچہ 9 مہینہ ماں کو تکلیف دیتا ہے، کوئی آسائش تو نہیں ہے؟ جیسے اس کا وجود اس شکم میں ظاہر ہو جاتا ہے، یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ماں کی نیند کا مسئلہ، ماں کے چلنے کا مسئلہ، ماں کی ٹریولنگ کا مسئلہ، اور یہ نہیں کہ صرف 9 مہینے تکلیف دیتا ہے، 9 مہینے کے بعد جب پیدا ہوتا ہے اگر نارمل ڈلیوری ہو تو کئی گنا زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف پیدا ہونے کے بعد اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، جب تک یہ شعور نہیں سنبھالتا، جب تک چلنے پہ نہیں آتا، تب تک یہ ماں کو تکلیف دیتا ہے، اس کی گندگی اٹھاتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے، دن رات اس کے لیے محنت کرتی ہے۔ بیمار ہو جائے تو پوری پوری رات یہ ماں جاگتی رہتی ہے، اپنا خون گویا اپنا دودھ اسے پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ان سارے چیزوں کے عوض میں، بدلے میں یہ بچہ کیا دیتا ہے؟ 9 مہینے تکلیف دے رہا ہے، 2 سال دودھ پیتا ہے تکلیف دیتا ہے، جب تک اپنے قدموں پہ نہ آئے تکلیف دیتا ہے۔ پھر سوال کیا مولا وہ کون سی چیز ہے ان ساری تکلیفوں کے باوجود اس نے اس ماں کو اور اس بچے کو جوڑا رکھا ہے؟
میرے معصوم امام فرماتے ہیں یہ نہ کمال بچے کا ہے نہ یہ کمال ماں کا ہے، یہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے اس ماں کے دل میں اصل کمال زندگی محبت ہے۔ اگر انسان اس محبت کو سمجھ جائے تو آپ کی پوری زندگی سمجھ جائے۔ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہے لیکن اپنے بچوں کو صرف یہ تمیز یہ ہدایت دے دے کہ میرے لال ہدف محبت کو سمجھ لو تو انسان کی زندگی آباد ہو جائے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کی خاطر کرتے ہیں، ہماری محنتیں محبت کی خاطر ہے۔ اولاد کی محبت نہ ہوتی بندہ صبح شام اولاد کے لیے کمانے نہ جاتا، پیٹ کی محبت نہ ہوتی بندہ کھانے کے پیچھے نہ جاتا، گاڑیوں کی محبت نہ ہوتی اس کی خریداری کے لیے نہ جاتا، بچوں کو موبائل کی محبت نہ ہوتی وہ موبائل خریدنے نہ جاتے۔ اور محبت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ زندگی کے ہر اسٹیج میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو چیز بچے کو پسند ہے وہ جوان کو پسند نہیں، جو چیز جوان کو پسند ہے وہ بوڑھے کو پسند نہیں۔ مطلب جو محبت کی سلیکشن ہے وہ میرے علم اور عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ بچہ ہوں میری نالج کم ہے وہ چیزیں پسند ہو شاید جنہیں پسند نہ کرنا چاہیے، جوان ہوتا ہوں تھوڑی نالج آ جاتی ہے ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں جن کو بچپنے میں پسند نہیں کرتا، اور بوڑھا ہو جاتا ہوں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں جن کو میں نے جوانی میں کبھی پسند نہیں کیا تھا۔ میں نے مزاح ایک مثال دی تھی، میں نے کہا 7 سال کے بچے سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے، 7 سال کے بچے سے پوچھا جائے آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے تو بچہ کیا بولے گا؟ آئس کریم۔ لیکن 22 سال کے جوان سے پوچھا جائے کہ آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے تو کیا بولے گا؟ کچھ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی نے مولا نے آج تک آئس کریم کے شوقین۔ پسند بچے کی اور جوان کی الگ الگ ہے۔ اب یہ بچہ اس جوان کو سمجھ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، آئس کریم کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ جوان سمجھ رہا ہے کہ یہ بچہ اسے کیا پتا کہ آئس کریم کی ویلیو نہیں ہوتی، بیوی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پاگل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں پاگل نہیں ہیں، اپنی زندگی کے اسٹیج کے اعتبار سے جس چیز کو پسند کر رہے ہیں وہ چیز اسی کے تناسب سے۔ ابھی فرمایا جب عقل بالغ ہو جاتی ہے، انسان کی پسند بالغ ہو جاتی ہے، جب علم انسان کا بڑھنے لگتا ہے، اب یہ وہ پسند نہیں کرتا جو عام لوگ پسند کرتے ہیں، تو کہاں سلمان کی پسند، کہاں حبیب ابن مظاہر کی پسند، کہاں میں سمجھتا ماں کی پسند۔ یہ ایسے تو نہیں ایک بندہ آگ میں گرنے کے لیے تیار ہے، وجود کو قطع کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ کہے کہ مولا لو قطعت عرباً عربا، اگر میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے میں پھر بھی تیری محبت سے 10 بار کیسی محبت کے سارا ماجرے محبت ہے کہ محبت کی خاطر سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی، محبت کی خاطر قاسم قربان ہو رہا ہے، محبت کی خاطر اور محبت خدا کی خاطر حسین اپنا پورا کنبہ قربان کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، شمر اگر کربلا میں آیا تو محبت کی خاطر، حبیب اگر کربلا میں آیا تو محبت کی خاطر۔ یہ محبت ہے جو کسی کو عرش پہ لے جاتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو فرش پہ لاتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو جنت لے جاتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو جہنم لے جاتی ہے۔ مسئلہ محبت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کرنے کے بعد اس کا جو ریئیکشن ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں بت کی محبت ہے تو اسے بت خانے میں مزہ آئے گا، کسی کے دل میں چرچ کی محبت ہے اسے چرچ میں مزہ آئے گا، اور کسی کے دل میں حسین کی محبت ہے اسے امامباڑے میں مزہ آئے گا۔ محبت وہی ہے، مزہ بھی سیم ہے، کسی کو باطل سے مزہ آئے کسی کو حق سے مزہ آئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے مولانا جب ساری محبتوں کے مزے ایک ہیں، جب ساری محبتوں کے، اب بچہ جب آئس کریم کھاتا ہے اسے وہی لطف ملتا ہے جو ایک جوان کو شادی کے بعد ملتا ہے، محبتیں سیم ہیں، اس کا سکون بھی سیم ہے، تو کافی فائدہ کیا ہوا؟ ایک مندر میں جائے اسے وہی سکون ملے، امام بارگاہ میں آؤں مجھے وہی سکون ملے، اب باطل میں بھی وہی مزہ، حق میں بھی وہی مزہ، پر میں ایک ہی فرق ہے، دنیا کی محبت فنا پذیر ہے، اللہ کی محبت بقا والی ہے۔ دنیا کی محبت ٹیمپریری ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تبھی آیت اللہ نراقی کا بہترین جملہ فرمایا دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو گے انتہا نجاست، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے،
لذتیں نکالو گے انتہا نجاست ہے. فرمایا دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. تو ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو انتہا بھی نور ہو. جس کی ابتدا بھی نور ہو انتہا بھی نور ہو. اب یہ میرے عقل کا ڈیسیژن ہے وہ کس کا عاشق بنتا ہے. بھائی لذتیں کہاں آتی ہیں؟ محبت کہاں آتی ہے؟ قلب انسان. اب دل میں آئی فون کی محبت تو بن جائے دن رات پیسے جمع کرے گا کہ آئی فون مل جائے. کسی کے دل میں کربلا کی محبت وہ پیسے جمع کرے گا کربلا کرے. اب آپ زبردستی کہو کہ میرا بچہ کربلا جانے کی چاہت رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اس کے دل میں آئی فون ہے وہ آئی فون کو زیادہ پسند کرے. اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ مثلا کوئی بڑی مہنگی گاڑی خریدوں وہ صبح شام اس گاڑی کے لیے کیا کرے گا؟ محنت کرے گا. پہلے آپ نے قبلہ محبت کو صحیح کرنا ہے، پھر ان کے ایکشنز آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائیں گے. ہم ایکشنز پہ اتنا زور دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے دل میں، نسلوں کے دل میں محبت کس کی ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں سمجھاتے کہ میرے لال ہم تجھے منع نہیں کرتے کہ آئی فون سے یا گاڑی سے یا ہمارے دنیا سے محبت نہ کر، کیونکہ محبت نہیں ہوگی تو انرجی نہیں ہوگی، انرجی نہیں ہوگی تو بندہ کمانے نہیں جائے گا. یہ محبت ہے جو بندے کو لے کر جاتی ہے. بندہ یہ نہیں کہ محبت نہ کر، لیکن کتنی محبت کرنی ہے اور جس سے تو اتنی محبت کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ محبت تجھے فنا کے قریب لے جائے. کتنے ایسے لوگ تھے، مال تھا، دولت تھا، شہرت تھی، پیسہ تھا، آسائش تھا، پر خودکشیاں کرنی. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ دنیا کی محبتیں پرانی ہو جاتی ہیں. مٹیریل چیزوں کی محبت ڈے بائی ڈے. آج آپ نے آئی فون 15 لیا، نیکسٹ ایئر 16 آئے گا. اب یہ 15 پسند نہیں آئے گا. اگر آج نئی گاڑی لی، نیکسٹ ایئر نیا ماڈل آئے گا، پھر انسان اس پرانی گاڑی کو پسند نہیں کرے گا. اگر چمڑی کی خاطر، حسن کی خاطر انسان شادی کرے، جیسے حسن گیا محبت پھر زوال پذیر ہو گئی. پہلے خواہش کی خدایا بس گھر دے دے، اب گھر مل گیا پھر خواہش ہے 4 کمروں والا گھر دے. پھر 4 والا دے دیا پھر کہے گا 6 کمروں والا گھر مل جائے. 6 والا مل پھر کہے گا گارڈن بھی ہو، تھوڑا سا بڑا گھر ہو. تو یہ خواہشیں ڈے بائی ڈے کیا کرتی ہیں؟ قدموں کو بڑھاتی رہتی ہیں. اور جیسے تجھے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، تیری لذت ختم ہو جاتی ہے، تو نیکسٹ لیول پہ جانے کی چاہت کرتا ہے، کیونکہ تجھے وہ نہیں مل رہا جو تجھے سکون دے. دنیا کی کوئی بھی ایسی محبت نہیں ہے جو ابدی محبت ہو. محبت کون سی؟ محبت خدا ہے جو انسان کے من کو بھر لیتی ہے، جو انسان کو سکون ابدی دے دیتی ہے، جو انسان کو حلم نزید کی باتیں نہیں کرتی. اب ایرانی ایک محمد خان ہے، اس نے امام حسین سے کلام کرتے ہوئے جملہ بولا، مجھے بڑا پسند آیا. ایرانیوں کی عادت ہے بڑا فرینک ہو کے اہل بیت سے بات کرتے ہیں، اپنے نوح خانوں میں بالکل اسی طرح ہے. تو اب یہ بچپن سے نوح خانی کرتا ہے، اسے جانتے ہیں کافی عرصے سے. اب شاید 45-50 ایئرز کے قریب ہے. تو اس کے ظاہر داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں. تو امام حسین کو کہتا ہے ہوا سے دھست کہ مولا حسین کہ آپ کی توجہ ہے اپنے ذاکر کی طرف. مولا حسین کہ آپ کی توجہ ہے اپنے ذاکر کی طرف کہ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تیرا ذاکر بوڑھا ہو چکا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں. مولا کہ آپ کی توجہ ہے اپنے ذاکر کی طرف کہ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بوڑھا ہو چکا. لیکن مولا حسین جب آپ کے لیے سوچتا ہوں آپ وہی حسین ہو جو بچپن میں تھا. جو امام حسین کی محبت مجھے بچپن میں ملی آج بھی وہی کی وہی. ہر سال محرم آتا ہے، کبھی محسوس ہوا یہ محبت پرانی ہو گئی؟ 7 سال کی ایج سے لے کر آج کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 45 کا، کوئی 70، واللہ قطعاً کبھی نہیں لگتا یہ محبت پرانی ہو گئی. یہ محبت تازہ ہی تازہ ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے، جو ورڈز یاد کر لیں سلیکشن اور ریلیشن، کہ میں نے محبت کے سلیکٹ کرنے میں اپنے علم اور اپنے عقل سے کتنا استفادہ لیا. کئی ایسی چیز کے پیچھے دیوانہ تو نہیں ہو رہا. یہ وہ گاڑی ہو، وہ پیسہ ہو، وہ کھانا، یہ اسباب عالم ہے، یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہے. گاڑی انسان لیتا ہے ضرورت کی خاطر،
تاکہ ایک مسافت کو طے کرے. گھر لیتا ہے تاکہ اس میں سکون اور آسائش کے ساتھ رہ سکے. شادی کرتا ہے تاکہ ازداد نسل کو ادامہ دے سکے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو اپنے دلوں میں کیا کر دوں, بٹھا دوں. اگر دل میں بٹھا دیا تو کبھی زندگی میں مجھے سکون نہیں ملے گا. یا میں انزائٹی کا شکار ہو جاؤں گا, یا میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا. لیکن اگر میں نے ان سے محبت کی جن کی محبت کبھی مجھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے, جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور قبر میں بھی ساتھ ہے, اب انسان کے وجود میں وہ ٹھہراؤ, وہ سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی مارکیٹ میں یہ سکون نہیں ملتا. یہ صرف حسین کی مجلس سے ملتا ہے, یہ عبادت خدا سے ملتا ہے. یہ وہ محبت ابدی ہے جس کے پیچھے جس کی تلاش میں انسان ہے. اب آسان سی مثال دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اکثر مومنین جب کربلا جاتے تھے تو یہ جملہ مشہور تھا منہ میں, کہتے تھے مولانا کربلا مومن کی جنت ہے. تو میں نے بڑا سوچا اور قرآن میں دیکھا کہ جنت کیا ہے. جنت میں حور, جنت میں غلما, جنت میں دودھ کی نہریں, جنت میں شہد کی نہریں, جنت میں بندہ خواہش کرے وہ پھل فور اس کے ہاتھ پہ آ جائے. جنت میں آسائش, جنت میں کوئی گرمی نہیں. اب میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کربلا گئے 40 کے دنوں میں, آپ نے پیدل چلنا شروع کر دیا, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, گھٹنوں میں تکلیف آ گئی, پسینے سے بندہ شل, تھکا ہوا, ٹوٹا ہوا, نہ آرام ہے نہ سکون ہے. میں نے کہا یہ کیسی جنت ہے؟ آپ لوجیکل سوچیں کہ وہ جنت میں دودھ کی شہد کی نہریں ہیں, جنت میں آسائش ہے, جنت میں غلمان کھڑے ہیں کہ بندے کو تھکاوٹ نہ ہو, جو چاہے بندے کو وہاں مل جائے. آپ کا کربلا مومن کی جنت ہے. میں نے کہا اتنی تھکاوٹ, پاؤں میں چھالے, تکلیفیں, کبھی سردی کبھی گرمی, اور اتنا تھکاوٹ کا سفر کربلا تک طے کرنا, میں نے کہا یہ کیسی جنت ہے کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. ان ساری تھکاوٹوں کے بعد جب بندہ بین الحرمین جاتا ہے, نکاح حسین کے روزے کا ایسا سکون ملتا ہے کہ بندہ ساری تھکاوٹوں کو بھول جاتا ہے. تو میں نے کہا سمجھ یہ آیا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ سکون ہوتا ہے. جنت کھانے پینے کا نام نہیں, جنت لذت نکاح کا نام نہیں, جنت کس کا نام ہے؟ سکون کا نام ہے. یہ جتنے انگریز شراب پیتے ہیں کس چیز کی تلاش میں؟ سکون کی تلاش میں. ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, ہال ویک ہم نے کام کیا, بندہ بیڈ اپ ہو گیا, اب کہتے ہیں کہ تھوڑی شراب پی لیں ہمیں کیا ملے؟ سکون ملے. میں نے کہا وہ سکون کیسا جو صبح اٹھنے کے بعد بندے کو یاد ہی نہ ہو. سکون تو وہ ہے نا جو بندے کو یاد ہو. وہ لذت کیسی جو بندہ رات کو لے اور صبح پوچھا جائے کہاں تھے جناب, کا مجھے یاد ہی نہیں, 3-4 گھنٹے میں تھا کہاں, میں کر کیا رہا تھا. لذت وہ جو ہوش میں ہو اور بندے کو یاد بھی رہے. سکون وہ جو ہوش میں ہو اور بندے کو یاد بھی رہے. آج بھی کربلا کا سوچو گے تجھے لذت ملے گی, آج بھی زیارت حسین کا سوچو گے تجھے لذت ملے گی. تھوڑا سا امام کا فرمان بتا دوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ لذت جسم اور لذت روح میں فرق کیا ہے. کسی نے میرے امام حسین سے پوچھا کہ مولا ہم ڈیفائن کیسے کریں کہ لذت روح کیا ہے اور لذت جسم کیا ہے؟ پانی پی رہا ہوں لذت مل رہی ہے, کھانا کھا رہا ہوں لذت مل رہی ہے, حسین منظر دیکھ رہا ہوں لذت مل رہی ہے. مولا اب پتہ کیسے چلے کہ روح کی لذت کیا ہوتی ہے, جسم کی لذت کیا ہوتی ہے؟ بہت پیاری مثال دی میرے آقا نے. فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے ابھی تک وہ لذت جسم میں مبتلا ہے, بے شک ابھی تک وہ مقام حیوان پر ہے. جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ لذت حیوانی اور لذت جسمانی ہے. کا مولا لذت روحانی کیا ہے؟ فرمایا جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ لذت روح ہے. اب ذرا اس کو کھولیے, امام کا کلام میں غور کیجیے. آپ نے 1 ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا کسی کو یاد ہے؟ پچھلے سال کوئی مجلس ہوئی ہوگی, نیاز ہوا ہوگا, کسی کو یاد ہے؟ کہتے مولانا ہمیں یہ نہیں پتا صبح کیا کھایا, ہفتے کا پوچھ رہے ہیں. تو کھانے کی جو لذت ہے وہ ٹیمپریری ہے. لقمہ جب تک زبان پر ہے لذت ہے, جیسے نیچے گیا لذت گئی. اور ہفتوں کے بعد بھی بندہ یاد کرے, بندے کو پتا نہیں لگتا کہ میں نے کھانا کیا کھایا تھا یا لذت کیا. کلی تصور ہوتا ہے فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا ہے, لیکن وہ لذت انسان کو اتنی یاد
نہیں رہتی. فرمایا دنیا اور جسم کی جتنی لذتیں ہیں ان کا خاصہ، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ ٹیمپرری ہوتی ہیں. لیکن فرمایا اگر تم نے کسی کو کھلایا ہے، اب خود نہیں کھایا، یہ روح کے کہنے پر عبادت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر میں نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا. اتنی کڑکڑاہٹ والی سردی میں ایک بندہ کانپ رہا تھا، اس کے بدن پہ لباس نہیں تھا. آپ اپنا کوٹ اتار کے اسے کیا کر دیا؟ پہنا دیا. کوٹ اسے پہنایا، لذت تجھے ملتی ہے، سکون تجھے ملتا ہے. ایک بھوکا جس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، جب اسے کھانا دیتے اور وہ کھانا کھاتا ہے، کھا ہو رہا ہوتا ہے، لذت تجھے مل رہی ہوتی ہے. اور یہ لذت بقا کی لذت ہے. واللہ اگر 10 سال کے بعد بھی سوچو گے کہ میں نے کسی یتیم کو کچھ کھلایا تھا، لذت وہی ملے گی جو کھلاتے وقت تجھے ملی. نعرہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ علی اندھیری راتوں میں اپنے وجود کو تکلیف دینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا علی یتیموں کو کھانا کھلا کر اپنے روح کو لذت حاصل کروا رہے تھے. یہ لذت روح، یہ لذت جسم، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ واقعاً لذات دنیا اور لذات روح کا فرق کیا ہوتا ہے. تو پتا یہ چلا کہ کربلا مومن کی جنت ہے، کیونکہ امام حسین کے روزے کو دیکھ کر مجھے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب دوسرا کوشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کیا سکون روزے حسین میں ہے؟ کیا سکون ذریعے امام میں ہے؟ کیا سکون بین الحرمین میں ہے؟ تو اگر آپ کا آنسر یہ ہے کہ جی مولانا ہم زری کو دیکھتے ہیں سکون ملتا ہے، کیا زری مجھے سکون دے رہی ہے؟ کیا گنبد و روزہ و امام حسین کی جو شرائن ہے وہ مجھے سکون دے رہی ہے؟ اگر ذریعے امام حسین میں سکون ہے تو یہ سکون صرف مجھے کیوں مل رہا ہے، ایک وہابی کو کیوں نہیں ملتا؟ آپ بولو مولانا نام علی میں بڑا سکون ہے، تو بھائی میں علی کا نام لوں مجھے سکون ملے. منکر علی سنے تو اس کا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے. کیوں کہا کہ مومن و منافق کی نشانی یہ ہے کہ ذکر علی کرو، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے. مطلب ایک ہی نام ہے، ایک کو سکون دے رہا ہے، ایک کو سکون نہیں دے رہا. سکون ذریعے حسین میں نہیں ہے، سکون نہ گنبد امام حسین میں ہے، سکون محبت حسین. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبت سے اگر کوئی چیز دیکھی جائے تو اس چیز کو دیکھنے سے بھی مجھے سکون ملتا ہے. بندہ بے تحاشا باپ سے محبت کرے، والد مر بھی جائے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے سکون ہے. بچے کے کپڑوں کو دیکھ کے بندہ سکون دیتا ہے، عباس کے علم کو دیکھ کے بندہ سکون دیتا ہے. یہ نشانیاں جب آتی ہیں تو اصل دار و مدار زندگی محبت ہے. محبت اچھے سے ہو جائے تو بندے کے ایکشن اچھے ہو جاتے ہیں، محبت برے سے ہو جائے تو بندے کے ایکشن برے ہو جاتے ہیں. آپ نے یہی اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ میرے لال ہم تجھے محبت سے نہیں روکتے. اہل بیت یہی فرما محبت خطرناک ہے، اگر برے بندے سے ہو گئی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. میں نے بچوں کو والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بھتیجوں کو ججاؤں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا. یہ جتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، زمین کے لیے بھائی نے بھائی کو مار دیا، مال کے لیے بہن نے بہن کے ساتھ اختلاف ہو گیا، گھروں کا اختلاف، مال کا اختلاف، گاڑی کی خاطر غصے میں آ کر یہ ساری محبتیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں اس کے لیے انسان غصے میں آتا ہے. اصل محبت کس سے کرنی اور کس سے نہیں کرنی. اور یہ بھی نہیں کہ محبت آٹومیٹکلی میرے دل میں آ جاتی ہے. محبت کے آنے کے کچھ دروازے ہیں، انٹرنس آف محبت اللہ نے تجھے دیے ہوئے ہیں. محبت کہاں سے قلب کے اندر داخل ہوتی ہے؟ اس طرح کھانا منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے، اسی طرح یہ محبت اگر دل میں جائے گی اس کے کچھ دروازے ہیں. محبت کہاں سے آتی ہے؟ محبت آنکھوں کے ذریعے قلب میں جاتی ہے، محبت کانوں کے ذریعے دل میں جاتی ہے، محبت ناک کے ذریعے دل میں جاتی ہے، سماعت کے ذریعے جاتی ہے. اچھی آواز کو سنا تو اس کی محبت ہو گئی، اچھے چہرے کو دیکھا تو محبت ہو گئی، اچھی خوشبو کو سونگا تو محبت ہو گئی، کسی اچھی نرم چیز کو میں نے لمس کیا تو محبت ہو گئی. یہ پسند اور ناپسند کے جو ذریعے اور ٹولز ہیں یہ میرے وجود کے آپ جو خدا نے پارٹس دیے ہوئے ہیں انہی کے ذریعے محبت ہوتی ہے. اب یہاں پہ شریعت بیچ میں آ جاتی ہے، فرمایا خبردار ہر چہرے کو نہ دیکھنا ورنہ محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو جائے گی تو اسے فالو کرنے لگے گا. خبردار ہر آواز کو نہ سننا،
ہر بندے سے دوستی نہ کرنا، ہر کسی کو مس اور لمس اور ٹچ نہ کرنا، کیونکہ تجھے محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو گئی تو اس کا شکاری بن جاتا ہے۔ شیطان اسی طرح مومنوں کا شکار کرتا ہے، وہ غلط محبتیں ڈالتا ہے تاکہ یہ غلط ڈائریکشن میں چلا جائے۔ حرام اور واجب کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، اگر غلط چیز کو دیکھو گے اس کی محبت ہو جائے گی، محبت ہوگی تو حسرت پیدا ہوگی، حسرت پیدا ہوگی تو ڈیمانڈ پیدا ہوگی، ڈیمانڈ پیدا ہوگی تو اس کو حاصل کرنا چاہے گا، حصول ہوگا تو خوش ہوگا، حصول نہیں ہوگی تو ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ کبھی فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو تباہ نہ کیا کرو، خواہش وہ کرو، تمنا وہ کرو جو لاجیکل ہو۔ اب بندہ روڈ پہ چل رہا ہے، کئی چہرے نظر آتے ہوں گے، کئی بلڈنگیں نظر آتی ہوں گی، کئی گاڑیاں نظر آتی ہوں گی، کئی مہنگی جولریز نظر آتی ہوں گی، خواہش تو ہے نا، بندہ دیکھے گا چیز پسند آئے گی۔ تبھی فرمایا نگاہ ایک جائز دوسری حرام ہے، چیز وہ دیکھو جسے حاصل کرنے کی استطاعت ہے۔ میں نے گلاس دیکھا پسند آیا، اب مجھے پتا ہے میرے جیب میں مثلا 5 پاؤنڈ ہے اور گلاس مثلا 4 پاؤنڈ کا ہے، میں خرید سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں دیکھوں گا، پیسے دوں گا، گلاس کو لوں گا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک گلاس 100 پاؤنڈ کا ہے، میرے جیب میں 5 پاؤنڈ ہے، میں لے نہیں سکتا، لیکن کھڑا ہو جاؤں، بار بار دیکھتا رہوں، حسرت پیدا ہوگی، حسرت پیدا ہوگی تو سائیکولوجیکلی ڈسائیڈ ہو جاؤں گا، میں غمگین ہو جاؤں گا، کیونکہ میں چیز کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ تو یہ غم خدا نہیں دیتا، یہ غم خود کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم علی کے راستے پہ نہیں چلتے، کیونکہ اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ یہی مسئلہ محرم اور نامحرم کا ہے، بندہ ہر چیز، معصومہ فرماتے ہیں نگاہ حرام انسان کے وجود میں حسرت پیدا کرتے، تمہارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، چیز کو دیکھو گے، چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، اندر حسرت پیدا ہوگی، حسرت تمہارے وجود میں غم کو پیدا کر دے گا۔ تو وہ اس چیز کے پیچھے لگو جس چیز کے مقصد کو انسان کیا کر سکے، پورا کر سکے۔ یہی سیرت امیر المؤمنین ہے، یہی سیرت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو فرمایا اگر راہ امیر المؤمنین پہ بندہ چلے تو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد سیریس ہو کے پوچھتے ہیں کہ مولانا اکثر ممبر سے سنتے ہیں کہ پہلی نگاہ جائز ہے، تو پہلی نگاہ کو اگر لمبا کرے بندہ، پہلے یہ سوچو پہلی نگاہ جائز کیوں ہے؟ ہم ہمیشہ ہے پہ زیادہ سوچتے ہیں، کیوں پہ نہیں سوچتے کہ بھائی دوسری حرام کیوں اور پہلی جائز کیوں ہے؟ پہلی نگاہ غیر ارادی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایسے چاہے سڈنلی نگاہ پڑ گئی، مطلب آپ نے سوچ کے سمجھ کے پلان کر کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ میرے اختیار میں ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس کا حساب و کتاب بھی نہیں۔ لیکن جو دوسری نگاہ ہوتی ہے وہ ارادی ہوتی ہے۔ اب سڈنلی آنکھ پڑی اور پھر میں نے ارادتاً اس کو کنٹینیو کیا تو وہی دوسری نگاہ ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم نہیں سمجھتے، قرآن کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے۔ امیر المؤمنین کی ولایت انسان کو جنت دے کرتی ہے۔ اب یہ کوئی آٹومیٹک بٹن تو نہیں ہے تو بندہ الحمد پڑھے اور نماز پڑھے تو جنتی بن جائے۔ تو کیا کربلا کے میدان میں یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کتنے فحشاء سے بچے، قاتل امام بن گئے، لیکن خود نے نماز پڑھی وہ بچ گئے۔ پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ نماز کو عادتاً ادا کر رہا ہے یا عبادتاً ادا کر رہا ہے۔ کئی اوقات ہمارے ایکشنز عادتاً والے ایکشنز ہوتے ہیں، عبادت والے ایکشنز نہیں ہوتے۔ وہ نماز جو عبادتاً پڑھی جائے وہ انسان کو گناہ سے کیا کرتی ہے، جس کے مفہوم کو سمجھے۔ اصلاً کسی نے کہا مولانا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم 5 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیتے، یہ کیا ضرورت ہے خدا کو صبح اٹھو 2 رکعت دوپہر کو، یہ کوئی الوجیبل، یہ سمجھ نہیں آتی ہماری کہ الگ الگ ٹائم پہ اللہ میں اٹھاتا ہے، اچھی خاصی نیند ہوتی ہے کہ اٹھ نماز پڑھ، وہ بھی 2 رکعت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے 10 پڑھنی ہے تو کہتے اللہ زحمت دے رہا ہے چلو اچھا ہے، لیکن 1.5 منٹ 2 منٹ کے لیے اٹھاتا ہے پھر کہتے جا کے سو جا۔ بندہ کام پہ جاتا ہے دوپہر کو اچھا خاصا دکان پہ لگا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہوتا ہے، پھر کہتے ظہر کی نماز پڑھ، پھر تھکا ٹوٹا شام کو گھر آتا ہے، نیند غالب ہوتا ہے کہ جا نماز مغرب پڑھ۔ کہ مولانا اچھا نہیں ہوتا کہ ہمیں دن میں کوئی بھی ٹائم مل جائے 24 آورز میں، ہم پڑھیں گے 5 ہوئی
لیکن ایک ساتھ پڑھ کے نپٹا دیں. اور ایک ایسا مومن یورپ کا تھا جو یہی کرتا تھا. میری سمجھ میں یہی آتا ہے جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں 5 ٹائمز کو جمع کر کے بس سجدہ ہی تو کرنا ہے, اللہ کو کیا پڑھیے صبح. جب ہم چیزوں کی فلسفی کو نہیں سمجھتے, جب ہم اس مقصد بلا مقصد خدا کیوں بولے گا, جب یہ تسلیم کیا وہ عقل العاقلین ہے, اس کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے, میرا بنانے والا ہے جس نے اس پوری کائنات کو نظم کے تحت بنایا ہے, ہر اس چیز کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی سائنسدان سے پوچھیں, بڑی سائنٹسٹ نے آرٹسٹ لوگوں نے کوشش کی انسان کے وجود کے اندر چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی. مثلا ہر سال موبائل کا نیا ماڈل, گاڑی کا نیا ماڈل, گھروں کے نئے ماڈل, فیشن کے اندر کپڑوں کے نئے ماڈل, لیکن آج تک دیکھا کہ انسان اپڈیٹ ہو رہا. جو جسم ہزاروں سال پہلے خدا نے دیا تھا آج بھی وہی جسم دیکھ رہا ہے, وہی 2 آنکھیں, وہی 2 کان, وہی دانت, وہی پاؤں. یہ نہیں کہ خدا نے آنکھوں کی ریپلیسمنٹ کی ہو, 3 آنکھیں دے دی کہیں اب انسان اپڈیٹ ہو گیا, اس کی انگلیاں 10 کی جگہ پہ 20 دے دی. جیسا جسم 1000 سال پہلے دے رہا تھا ویسا آج دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پرفیکٹ بناتا ہے اسے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپڈیٹ ہم انسان کرتے ہیں کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ڈے بائی ڈے ہماری نالج بڑھتی رہتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دا نالج ہم چیزوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ان کے بڑے آرٹسٹ نے بڑی موویز میں یہ کوشش کی کہ انسان کے وجود میں چینج لایا جائے. اور کس طرح کیا؟ مثلا سر انسان کا تھا, بدن گھوڑے کا تھا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کارٹونز میں, یہ بڑی کوششیں کی انہوں نے کہ اس طرح ہوتا تو کیسا ہوتا, اس طرح ہوتا تو سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے جیسا اس نے بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. کبھی سوچا یہ 5 انگلیاں یہ چھوٹی کیوں ہے, یہ بڑی کیوں ہے؟ اللہ ساری اللہ نے چھوٹا بڑا کیوں رکھا؟ اور کراتی کہتے ہیں کہ کبھی سوچو اگر انگوٹھا نہ ہوتا تو بٹن کیسے باندھتا, اگر انگوٹھا نہ ہوتا چمچ تو کیسے اٹھاتا. ایک چھوٹی چھوٹی چیز لوگ سمجھتے اللہ نے 2 کڈنیز دی ایکسٹرا تو بندہ بیچ دے. اللہ کوئی چیز کسی بھی انسان کو ایکسٹرا نہیں دیتا, ہر وہ چیز تمہیں دی اس کی ضرورت ہے. اب کبھی سوچا کہ انسان کے چہرے پہ بال نہیں تاکہ چہرے کے نقش و نقوش کا پتہ چلے. آنکھوں کے اوپر بال دی ہیں تاکہ پسینہ آئے آنکھوں سے رک جائے. کبھی سوچا کہ منہ کا پانی میٹھا, آنکھوں کا پانی نمکین. یہ پوری سائنس ہے. اگر آنکھوں میں میٹھا پانی دیتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی, اگر منہ میں نمکین پانی دیتا تو منہ خشک ہو جاتا. 24 گھنٹے اگر نمکین پانی منہ میں ہوتا بندے کا ذائقہ کیسا ہوتا؟ منہ کو میٹھا پانی دیا, آنکھوں کو نمکین پانی دیا. کینیڈا کی -40 ڈگری کی سردی میں بھی چلے جاؤ, وجود کا ہر حصہ جمنے لگتا ہے. آپ ہاتھوں کو بھی جورابل پہناتے ہو, پاؤں دستان پہناتے ہو, پاؤں کو بھی جورابل پہناتے ہو, لیکن اس شدید ترین سردی میں بندہ اپنی آنکھوں کو کوئی چیز پہنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی کیونکہ یہ چربی سے بنی ہوئی ہے, اس کے اندر نمکین پانی ہے, ہمیشہ ان کے اندر کیا رہتی ہے؟ گرمی رہتی ہے. یہ ہر چیز جو خدا نے دی اپنے حساب و کتاب سے دی. جس طرح زمین میں گریویٹی ہے اسی طرح آپ کے معدے میں گریویٹی ہے. آپ لقمہ منہ میں ڈالو آٹومیٹیکلی نیچے جاتا ہے. کسی بندے نے آزمایا, اس نے الٹا ہو کے کھانا کھایا, لقمہ پھر بھی نیچے جا رہا ہے. یہ گریویٹی پر پروردگار عالم نے دی ہے کس چیز کو کہاں جانا ہے, کس چیز کو کہاں نہیں جانا. مرد کو داڑھی دی اس کا حساب و کتاب ہے, عورت کو داڑھی نہیں دی اس کا بھی اپنا حساب و کتاب ہے. ہر چیز وضع الشیء علی مکانہ, چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی ضرورت ہے. نہ صرف انسان کی بناوٹ بلکہ مکھی کی بناوٹ کو بھی دیکھا جائے اسے ویسا ہی بنایا ہے جیسا اسے ہونا چاہیے تھا. ہر شے میں اب اتنی کائنات کو خدا نے سسٹمیٹک بنایا. کیسے ممکن ہے خدا جب اپنے احکام بناتا وہ سسٹمیٹک نہ ہوتا, نماز کو واجب کرتا وہ سسٹمیٹک نہ ہوتی. تو فلسفہ نماز کیا ہے؟ اگر فلسفہ نماز کو سمجھیں, ہم نماز میں کرتے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز بندے کو فحشاء و منکر سے بچاتی. اس کے مفہوم کو تو سمجھ, نماز کیسے بچاتی. بعض اوقات ہم کوئی ذکر کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ذکر کر کیا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن بندے خود اللہ کو بڑا مانتا ہے کہ نہیں. الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ اللہ کی تنزیح کرتا ہے کہ نہیں. یہ صرف لفظ نہیں ہے, لفظ جب تک عمل کے پیمانے میں نہیں آتے تب تک وجود میں اثر نہیں ڈالتے. یہ لطیفہ ہے پر حقیقت بھی ہے. ایک جوان کہتے ہیں مولانا گاڑی میں بیٹھے تھے, ایک بوڑھا بزرگ تھا, آگے بیٹھا تھا سیٹ پہ, ہاتھ میں تسبیح تھی, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کو بڑی عادت تھی استغفر اللہ کہنے کی. اتنے میں گاڑی میں خاتون آئی, خاتون کو دیکھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا. پھر اور ایک خاتون آ گئی, بڑا گندا لباس, اسے بھی دیکھا
استغفر اللہ کہ جو بھی لڑکی آتی پہلے دیکھتا پھر کہتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اتنے میں اسے کوئی بھوک لگی، اپنا کوئی شوپر اوپر کھولا، کھانا وانا کھانے لگا، اتنے میں کوئی تیسری لڑکی آئی، دیکھنا بھول گیا تو کہتا میں نے پیچھے سے کہا کہ حاجی صاحب تیسری استغفر اللہ بھی آ گئی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ عبادات کا مفہوم کیا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا نام کہاں پہ لینا ہے، کون سی عبادت کہاں کرنی ہے، جو نام میں لے رہا ہوں کس طرح لینا ہے، اس کا ادب کیا ہے، تبھی ہماری زندگیوں میں اس چیز کے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو صبح کی نماز 2 رکعت، بندہ اٹھا نیند سے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر، پانی پینا حلال ہے حرام؟ نماز حرام، بات کرنا حلال ہے حرام؟ ایک دوسرے کے ساتھ حلال، نماز حرام، لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھنا حلال ہے حرام؟ حلال، نماز میں دیکھو گے تو حرام۔ اللہ کہتا ہے نماز میں وہ بول جو بول مجھے پسند ہے، نماز میں وہ ورڈز وہ الفاظ استعمال کر جو تیرے رب کو پسند ہے، کمر کو رکوع میں ایسے رکھ جیسے مجھے پسند ہے، نگاہوں کو سجدگاہ پہ ایسے رکے رکھ جیسے مجھے پسند ہے، سجدہ ایسے کر جیسے مجھے پسند ہے۔ گویا 2 منٹس کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ زبان وہ کہے جو میں کہوں، آنکھیں وہاں رکھو جو جہاں میں کہوں، کان وہ سنے جو میں کہوں، پورا جسم اور باڈی ایسے چلے جیسے میں کہوں۔ تو یہ نماز ختم ہونے کے بعد پھر ہمیں یہ آواز دیتا ہے کہ بندے خدا جب تو 2 منٹ کے لیے اپنی باڈی کو میری مرضی سے چلا سکتا ہے تو پورے دن کیوں نہیں چلا سکتا؟ ایک میڈیٹیشن ہے، اگر 17 منٹس کے لیے تیری باڈی میرے حساب سے چل سکتی ہے تو 24 آورز کیوں نہیں چل سکتی؟ اگر اس حساب سے بندہ نماز پڑھے کہ نماز ایک سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے، نماز انسان کے برین مسل، اس طرح باڈی مسلز ہوتے ہیں اسی طرح برین مسلز ہوتے ہیں۔ باڈی مسلز کیسے بلڈ ہوتے ہیں؟ یہ تو نہیں ایک بندہ باڈی بلڈنگ کرنے گیا اور اس کے باڈی مسلز بن گئے، ایسا نہیں۔ پہلی بار جب باڈی بلڈنگ کرتے ہو مسلز میں پین ہو جاتا ہے، لیکن ریپیٹڈلی جب انسان باڈی بلڈنگ کرتا رہتا ہے، ویٹ کو بڑھاتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ باڈی مسلز مینٹین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ریپیٹڈلی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہی نماز کی صورت، ٹائملی اپنی چیزوں کو ادا کرتا ہے تو اس کے برین کے مسلز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس کا ارادہ فولاد سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی چیز اس کے ارادے کو ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے المؤمن کالجبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اب کسی بھی سائنسدان سے پوچھو پہاڑ مضبوط کیوں ہوتا ہے؟ پہاڑ کیل کی طرح ہوتا ہے۔ کیل جب آپ دیوار میں لگاتے ہو تو 1/3 اندر ہوتی ہے، ایک حصہ باہر ہوتا ہے۔ اگر کیل کا ایک حصہ اندر ہو، 3 حصے باہر ہو، اس پہ آپ اپنا کوٹ بھی لٹکاؤ گے کیل نیچے آ جائے گی۔ جب تک 3 حصے اندر نہ جائیں تب تک اس کی مضبوطی نہیں ہوتی۔ کہ کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو، یہ پہاڑ جتنا باہر ہے 3 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے، تبھی زلزلوں کو برداشت کرتا ہے۔ مثال مومن کو درخت کی نہیں دی، مومن کو پہاڑ کی مثال دی۔ المؤمن کالجبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے وسوسے، شہوتیں، مختلف خیالات، گناہوں کی دعوتیں اس کے ایمان کو لرزنے نہیں دیتی۔ اور فرمایا جو مومن نہیں ہے کرآ، یہ مچھر کی طرح ہے، جہاں کی ہوا لگی وہیں پہ چلا گیا۔ محرم کے دن آئے تو مولا ہی بن گیا، اور محرم گزر گیا تو پتہ نہیں فالودے والا بن گیا۔ ہر موسم میں رنگ بدلتا رہا۔ کہا جو رنگ بدلتے ہیں وہ ولائی نہیں ہوتے، ولائی وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ رنگ علی میں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد ایک مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آپ جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو آپ ریئلائز کر پائیں گے، لیکن شاید پاکستان میں رہنے والے ان چیزوں کو ریئلائز نہ کر پائیں۔ یہ فلسطین کا معاملہ، یہ مسلمانوں کا قتل و غارت، more than 18,000 لوگوں کا مرنا صرف 2 مہینوں میں، 10,000 سے زیادہ چھوٹے بچوں کا مرنا۔ کبھی سوچا خدا کیوں بولتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ حیوان ہیں، اینیملز ہیں؟ پھر کہا نہیں، اینیمل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شیر درندہ ہے، صفت اس میں اندر درندگی کی
لیکن وہ درندگی تب تک کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اسے بھوک لگتی ہے، اسے گوشت کی ضرورت ہے، وہ ہرن کا شکار کرتا ہے. آپ کو بڑا برا لگتا ہوگا جب شیر کسی ہرن کو چیرتا ہوگا، کاٹتا ہوگا، لیکن اس کی ضرورت ہے، اس کی نیڈ ہے، اس نے کھانا کھانا ہے. لیکن کتنے ہرن کو شیر مارتا ہے؟ جتنی اس کی نیڈ ہے. شیر نے ہرن کا شکار کر لیا، پھر آپ نے جا کے مختلف چینلز پہ دیکھیں گے ایک ہی نہر سے شیر بھی پانی پی رہا ہوتا ہے، ہرن بھی پانی پی رہا ہوتا ہے. جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی ہرن کا شکار نہیں کرتا. ایک شیر اپنی پوری زندگی میں کتنے ہرن مارتا ہے، جیسے آپ درندہ بولتے ہو. 60 سال کا شیر ہوگا، بہت زیادہ مار دیے، 400 ہرن مار دیے اپنی پوری لائف میں. لیکن فرمایا جب انسان انسانیت کے مقام سے گر کے درندگی کے مقام پہ آتا ہے، وہ ایک بٹن کو دباتا ہے، 65,000 لوگوں کو ایک ایٹم بم سے ہیروشیما میں مار دیتا ہے. ایک انسان 65,000 انسانوں کی جان لیتا ہے. یہ انسانوں نے انسانوں کو قتل کیا کہ 20,000 کے قریب مسلمانوں کو مار دیا. جب یہ درندہ بن جاتا ہے، اس کی درندگی کو لیول پہ لانے کے لیے خدا انبیاء بھیجتا ہے. اس کے وجود کو، اس کے غصے کو کنٹرول اور بیلنس کرنے کے لیے خدا انبیاء بھیجتا ہے. کیونکہ جب یہ ان بیلنس ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ظالم ہو جاتا ہے. تب امیر المومنین فرماتے ہیں علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سب سے پہلے یہ وجود جو خدا نے تجھے دیا، اسے اگر پاک نہیں کرے گا، بہترین علم بھی ملے گا تو اس علم کا غلط فائدہ لے گا. یہ عقل خدا نے دی ہے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اسی عقل کے ذریعے لوگ امیر المومنین سے جا کے لڑ کرتے تھے. پھر کسی نے کہا مولا آپ کا دشمن بڑا ہوشیار ہے، بڑا عقل مند ہے. امام نے یہ نہ کہ عقل مند ہے، عقل کی تعریف ہے عقل ما عبد الرحمن. عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی. لیکن لوگ اسی عقل سے، اسی ہوشیاری سے، اسی تیز پن سے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. یہ مجلس امام حسین ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتلانے کے لیے آئی ہے کہ مومن محبت کر، لیکن ایسی محبت کر جو تجھے خدا سے ملا ہے. مومن چیزوں کو پسند کر، لیکن ایسی چیزوں کو پسند کر جس سے تجھے راہ خدا کا تعین ہو سکے. صلوات پڑھے محمد وعلی اب صرف اشارہ دوں کہ ٹاپک زیادہ لمبا نہ ہو جائے. ہم پر واجب کی خدا نے محبت محمد اور صرف شیعوں پہ نہیں، کائنات میں ہر وہ بندہ جو سانس لے رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر واجب ہے محبت محمد اور علی محمد کرے. واجب کا مطلب یہ ہے مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، کرنا ہے. اللہ کو پسند ہے. کوئی کہے مجھے نماز پسند نہیں، کوئی کہے حجاب پسند نہیں. تیری پسند نہیں، کس کی پسند؟ اللہ کی پسند ہے. تجھے علی اچھا لگے نہ لگے، اللہ کو لگتا ہے، تجھے لگنا چاہیے. کیونکہ اس سے کس نے محبت کی ہے؟ اللہ نے محبت کی ہے. اور یہی محبت ہے جو تجھے محبت خدا تک پہنچائے گی. محبت انرجی پیدا کرتی ہے، محبت انسان کو مقام شہادت تک لے کر جاتی ہے، محبت انسان کو قربانی سکھاتی ہے. یہ ڈیلی بیسس پر جو امتحانات ہیں محبت کے امتحانات ہیں. بچے سے محبت ہے، آپ اس کو اسکول کی فیس دیتے ہو کہ نہیں؟ بیٹی سے محبت ہے، اس کے لیے جہیز بناتے ہو کہ نہیں؟ ماں سے محبت ہے، اس کے آپریشن کے خرچے اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ کبھی یہ نہیں بولا میں نے محنت کی بچے پہ کیوں خرچ کروں، کبھی یہ نہیں بولا میں نے محنت کی بھائی کو کیوں دوں. کیونکہ محبت ہے، آپ کیا کرو گے؟ خرچ کرو گے. اب یہی محبت کسی کو کتے سے ہو جائے، کسی کو بلی سے ہو جائے، تو ساری ملکیت بلی کے نام، ساری ملکیت کتے کے نام. محبت کسی سے بھی ہو، بندہ اس کے لیے کیا دیتا ہے؟ قربانی دیتا. اب آپ کو لگتا ہے بھائی اس نے اس سے محبت کی، اس کو ہو گئی اس کی سے محبت، یہ پھر آپ لانا محبت ہے. تم شکر خدا ادا کرو کہ تجھے حسین سے محبت ہے. تم شکر خدا ادا کرو تجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہے. تم نے صحیح لوگوں سے محبت کی، تیرا انتخاب اچھا تھا، تیری سلیکشن اچھی تھی. وہ تباہ و برباد ہو گیا اس محبت میں. کوئی نشئی بن گیا، کوئی پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا. لیکن تو شکر خدا ادا کر، اس محبت نے تجھے باادب بنایا، اس محبت نے تجھے شعور عطا کیا، اس محبت نے تیرے وجود میں ترقی کے اسباب پیدا کیے، کیونکہ تیری محبت کیا تھی؟ صحیح تھی. اب ہمیں یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو، قرآن کی آیت میں ہمیں یہ کہا کہ آل رسول سے مودت کرو. عربی میں لفظ حب بھی ہے، لفظ عشق بھی ہے، لفظ مودت بھی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہو کے چلا گیا. لیکن اس آیت میں جو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی
وہ مودت کی ڈیمانڈ کی گئی اور پوچھا گیا کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے کرو، بچے سے کرو، وطن سے کرو، بدن سے کرو، کپڑوں سے کرو، گاڑیوں سے کرو، مال سے کرو، دولت سے کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو. کیا کرو؟ مودت کرو. فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. کربلا محبتوں کا میدان نہیں، کربلا مودت کا میدان ہے. کبھی آپ کے اوپر روزہ واجب کیا، یہ 30 دن خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ پیٹ سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ سمجھو سال میں اللہ جس طرح بلڈ ٹیسٹ لیتے ہو نا، شوگر بڑھی کہ نہیں، کولیسٹرول کہاں ہے، اللہ ٹیسٹ لیتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں بندے کے دل میں فلاں کی محبت. ایک انگریز پہ کام کر رہے تھے یورپ میں، اس نے کہا اسلام کی ساری چیزیں اچھی لیکن یہ شراب کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی، اس کو چھوڑیں تو چھوڑیں کیسے. ایک چیز کی محبت اتنی آ گئی اور وہ سوچ رہا ہے کہ وہاں جاؤں گا کیسے چھوڑنا پڑے گا. اب یہاں پہ امتحان ہوتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے. ابن سعد کو کہ امام حسین کے مقام کا نہیں پتا ہے، لیکن کہا کہ رہ کی حکومت کی محبت زیادہ ہے. کیا مدینے والوں کو جناب سیدہ کے مقام کا نہیں پتا تھا؟ اس سے بڑی کوئی عابدہ، اس سے بڑی کوئی زاہدہ بیوی نہیں ہے، لیکن حکومت کی محبت، مقام کی محبت، تخت کی محبت ہے جو اس محبت پہ غالب. یہی وہ امتحان ہے جو ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے. محبتیں تو ہیں لیکن ساری محبتیں مکس ہو چکی ہیں. جب یہ محبت ابھر کے آتی ہے تو مقام معرفت پر بندہ آتا ہے. جب آل علی اور علی ابن ابی طالب پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جب راہ خدا میں اکبر جیسا بچہ قربان، جب راہ خدا میں علی اصغر جیسا بچہ قربان کر دے. وہ بیوی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، وہ دفاع ولایت میں دروازے پر جائے اور اپنے محسن کو قربان کر دے. یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب ساری محبتیں ایک محبت پہ قربان ہوں گی تو بندہ مقام محبت پر آئے گا. اور یہی جملہ زیارت عاشورہ میں ہے کہ انی سلمون لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم. تبھی فرمایا قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. آواز آئے گی ولی ہو، کہیں گے نہیں. نبی ہو، کہیں گے نہیں. شہید ہو، کہیں گے نہیں. پروردگارا پھر یہ کون ہے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی ان سے جا کر پوچھو. جب پوچھا جائے گا بندگان خدا تم ولی ہو، کہیں گے نہیں. نبی ہو، کہیں گے نہیں. شہید ہو، کہیں گے نہیں. تو پھر بتاؤ تو صحیح تمہارا مقام اتنا بلند کیسے ہوا کہ دور سے تمہارے چہرے چمک رہے ہیں اور یوم آدم محشر کے لوگ تمہیں حسرت سے دیکھ رہے ہیں؟ تو آواز دے کر کہیں گے دنیا میں لوگوں نے ہم سے نفرت کی پر ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی. دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت نہیں کی لیکن ہم نے کسی سے محبت نہیں کی. دنیا میں لوگوں نے ہم سے زیادتیاں کی، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، بیٹے کے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن ان زیادتیوں کی خاطر ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی. کیونکہ وہ نفرت ہوتی تو اپنی ذات کی خاطر ہوتی، وہ محبت ہوتی تو اپنی ذات کی خاطر ہوتی کہ جناب نے مجھے پیسے دیے لہٰذا محبت کروں، جناب نے مجھے گفٹ دیا لہٰذا محبت کروں. کہ اپنی ذات کی خاطر نہ کسی سے محبت کی، اپنی ذات کی خاطر نہ کسی سے نفرت کی. کہ پھر تم نے محبت کس سے کی، پھر تم نے نفرت کس سے کی؟ کہ پہلے ہم نے دیکھا اگر دل میں خدا اور علی کی محبت ہے تو ہم نے محبت کی. اگر ان کے دلوں میں اللہ کی دشمنی تھی تو ہم نے ان سے کیا کیا؟ دشمنی کی. تو معیار محبت اور معیار نفرت بنایا تو خدا اور رسول اور آل رسول کو بنایا. صلوات پڑھے محمد وعلی اب ہم نے جن سے محبت کرنی ہے وہ ہے محمد اور آل محمد. اب زندگی اہل بیت 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہاں سے ویسے بھی ہمارے ممبر کا اختلاف شروع ہوتا ہے، لوگوں میں اختلاف. 3 حصے. ایک اہل بیت کے معجزات، کرامتیں، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اشارے سے ستارے کو اتار دیا، پانی پہ چلنے لگے، ٹھوکر ماری مردہ زندہ، خیبر فتح کی، خندق فتح کی، شجاعت امیر المومنین. ایک حصہ زندگی کا وہ ہے جس میں اہل بیت کے سارے معجزات ہیں. دوسرا حصہ اہل بیت کی زندگی کا، کپڑے کون سے پہنتے تھے، گھر کیسے تھے، کھانا کیا کھاتے تھے. دوسرا یہ حصہ. تیسرا حصہ اہل بیت کی زندگی کا جس میں انہوں نے اصول زندگی بتائے. متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، سلمان کون ہوتا ہے، اصول بتائے. اب
سوچ کے بتائیے کہ 3 چیزوں میں سے پریکٹیکلی میرا کس چیز کے ساتھ زیادہ تعلق ہے؟ رسول نے سورج کو پلٹایا یا چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ وہ پانی پہ چلتے تھے، میں چل سکتا ہوں؟ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر سکتے تھے، میں کر سکتا ہوں؟ یہ فضیلت ان کی ہے، اس کا پریکٹیکلی میری لائف میں کوئی حصہ نہیں۔ حصہ تب ہوتا جب میں بھی وہ پریکٹیکلی چیزیں کرتا۔ دوسری چیز، وہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے گھر تھے، کیا پریکٹیکلی میں چیزوں پہ عمل کر سکتا ہوں؟ آج آپ کے شہر میں کتنے لوگوں کے گھر امیر المومنین جیسے ہیں؟ آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کا لباس امیر المومنین جیسا ہے؟ آج ہم نے کسی مومن کے یہاں گھر کھایا، ہمارے سفروں پہ کتنے کھانے اسی طرح ہیں جس طرح امیر المومنین کے، نمک اور روٹی، دودھ اور روٹی، جو کی سوکھی روٹی، چھوٹا سا گھر۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی سواری امیر المومنین جیسی؟ کون گھوڑے پہ چڑھتا ہے، کون اونٹ پہ چڑھتا ہے، کون خچر پہ چڑھتا ہے؟ تو پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ ہم اس زمانے کی چیزوں کو آج کے زمانے پہ کیا کریں، امپلیمنٹ کریں۔ لیکن ہے کچھ مسلمان جو کر رہے ہیں، کہ نبی کی زلفیں بڑی تھی، زلفوں پہ زور لگا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی سفید کپڑے پہنتے تھے، مثلا صبح شام نبی کے گنبد کا مثلا رنگ سبز ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس زمانے میں ہاشمی سبز پگڑیاں پہنتے تھے، غیر ہاشمی نہیں پہنتے۔ اب سب کے سب نے کیا کرتی ہیں، سبز پگڑیاں پہننا، یہ دھوکہ ہے۔ سبز رنگ سید کی نشان ہے۔ عراق میں اگر کسی کو پتا چلے آپ سید نہیں ہے اور شال سبز پہنی ہوئی ہے، تو عراقی وہ برتاؤ کرے گا جو آپ کو پسند شاید نہ آئے، کیونکہ دھوکہ ہے نا۔ ایک بندہ فقیر بیٹھا ہوا سبز شال رکھے، اب لوگ سمجھتے سید ہے، سہم سادات بھی اسے دے دیتے ہیں، اور ایک سید نہیں ہے سبز شال پہن کے بیٹھ گیا تو کیا وہ دھوکہ ہوا کہ نہیں؟ تو وہ معاشرہ جہاں پہ یہ نشانی سادات کے لیے ہے، اس معاشرے میں اس نشانی کو پہننا شرعان، کیونکہ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ ہاں لیکن پاکستانی معاشرے میں ہر بندہ طوطا بنا ہوا ہے، تو اس معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں شاید سید نہ سمجھے آپ کو کسی اور فیملی کا حصہ سمجھے کہ شاید جناب کا تعلق فلاں سے ہے، تو معاشرے کے افراد کو دیکھا جاتا ہے۔ زلفیں بڑھا دی کیونکہ نبی کی زلفیں بڑی تھی۔ مٹی کے برتن میں پانی پینا شروع کر دیا کیونکہ نبی مٹی کے برتن میں پانی پی۔ بندے خدا زلفیں بھی تو نے بڑھا دی، برتن بھی مٹی والے کر دیے، لیکن گاڑی اس نے بڑی رکھی۔ میں نے کہا خچر بھی کھڑا کر دو۔ ہاں نبی خدا کی سواری میں خچر تھا یا گدھا تھا یا گھوڑا تھا، پھر وہ کھڑا کر دو۔ امپاسبل ہے کہ ہم اس زمانے کی چیزوں کو اپنے اوپر کیا کریں، امپلیمنٹ کریں۔ تیسری چیز اہل بیت کی زندگی کی وہ اصول ہیں جو انہوں نے بتائے۔ اصول پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اصول کا مطلب کہ رولز انہوں نے بتا دی۔ اب میں امیر المومنین سے یہ پوچھوں کہ مثلا مولا کدو کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اب مولا نے زندگی میں بریانی نہیں کھائی، اب لوگ کہیں کہ مولا نے کیونکہ بریانی نہیں کھائی، آج کے بعد بریانی کے ساتھ بائیکاٹ، ہم نہیں کھائیں گے۔ رسول نے زندگی میں نہاری نہیں کھائی، کابلی پلاؤ نہیں کھایا۔ اب بولیں کہ بھائی یہ کھانے کے رسول نے اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کھائے تھے تو ہم بھی کیا کریں گے، نہیں کھائیں گے۔ وہ کبھی بھی اسپیسیفک چیزوں کا نام نہیں لیتے تھے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، وہ اصول بتاتے تھے۔ اصول پہ بندہ دنیا کے ہر ملک میں رہتے ہوئے عمل کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کھائیں کا اصول بتا رہا ہوں، حلال کھاؤ۔ اب مجھے دیکھنا ہے مرغی حلال ہے کہ نہیں، بکرا حلال ہے کہ نہیں، ہاں بھائی حلال ہے، میری مرضی میں جیسے بناؤ، وہ کابلی بناؤ یا نہاری بناؤ، اصول بتا دیا۔ عرب اپنے حساب سے بناتے تھے، چائنیز اپنے حساب سے بناتے ہیں، پنجابی اپنے حساب سے بناتے ہیں، بلوچ اپنے حساب سے۔ اصول بتایا، حلال کھاؤ، اصل طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ، چیز حلال ہونی چاہیے، نجس نہیں ہونی چاہیے، خون میں لگا صحیح سے صاف کرو، طیب ہونی چاہیے۔ طیب ایک اعلیٰ ڈگری ہے۔ خاتون یا رسول اللہ میں بازار میں کام کرتی ہوں، میری کمائی حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کیا بیچتے ہو؟ یار ہاں چیزیں صحیح ہیں، حلال ہے۔ نبی نے فرمایا جب چیزوں کو بیچ رہی ہوتی ہو بازار میں اور اذان کی آواز آتی ہے، نماز پہ جاتی ہو کہ نہیں؟ کہتی یا رسول اللہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، پڑھتی ہوں نماز لیکن اذان کے بعد نہیں۔
3-4 گھنٹے کا گیپ دے کے پڑھ دیتے ہیں. نبی نے فرمایا تیری کمائی حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے. اثر پڑتا ہے، ہر چیز کا اثر ہے. حلال ہے، اللہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ. یہ اصول بتا دیا. اب میں نے اصل کو فالو کرنا ہے. یہ بالکل ایسے مولا کے پاس آتا کہ امام کی نماز چھوٹے، مولا وہ کون سے حیوان ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں. اب مولا نام لینا شروع کر دیں گے تو دن کے دن گزر جانے. علی نسل بتا دیا، دیکھو جن کان جن کے باہر ہیں اور کان جن کے اندر ہیں. اصل اب جا کے تو ڈھونڈ کہ کس کے کان باہر ہیں، کس کے کان اندر ہیں. اصول بتا دیا. اب یا رسول اللہ ہم کپڑے کیسے پہنے؟ اب سب نے قمیصیں بڑی کر دی، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر دی. نبی کا لباس تھا، حالانکہ نبی کے زمانے میں شلوار تھی نہیں. اس زمانے میں شلوار پہ کانسیپٹ تھی، دھوتی پہنتے تھے اس زمانے میں. عرب آج بھی آپ دبئی یا گلف میں چلے جائیں، عرب کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے ایک دھوتی پہنتے ہیں. اب کا شلوار ٹخنوں سے اوپر، جب شلوار تھی نہیں تو ٹخنوں کے اوپر کا کانسیپٹ ایسا ہے. وہ اس زمانے میں جب دشداشا پہنتے تھے تو امیروں کی نشانی یہ تھی کہ پیچھے سے، جس طرح آپ نے ویڈنگ میں دیکھا ہوگا تو دلہن ہوتی ہے، جتنے امیر ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہ قمیص بہت لمبی ہوتی ہے، 10 لوگ اس کی قمیص کو اٹھا کے چلتے ہیں. تو امیر دکھانے کے لیے کہ ہم امیر ہیں وہ اضافی کپڑا پیچھے سے چھوڑتے تھے، وہ کپڑا قمیص سے زمین سے رینگتا ہوا جاتا تھا. اسراف. تبھی فرمایا کہ کپڑوں کو پیچھے سے چھوٹا کرو تاکہ اس میں اسراف نہ ہو. اب اس سے انہوں نے کیا لیا کہ سارے اوپر کر دو، ٹخنوں سے اوپر ہو جائے. اور یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن پاکستان میں سنت پہ خواتین آج تک بہت عمل کرتی ہیں. تبلیغی جماعت والوں کا اتنا اثر ہوا، مردوں پہ تو نہیں ہوا لیکن عورتوں پہ بڑا ہوا ہے کہ سب کی شلواریں ماشاءاللہ ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہیں. تو کبھی یہ نہیں بتایا کہ لباس کون سا. عرب اپنا لباس پہنے گا، پاکستانی اپنا لباس پہنیں گے، چائنیز اپنا لباس پہنیں گے. اب نبی اگر ڈیفائن کرنا چاہتے یہ شیپ کا لباس پہننا ہے، کتنے لوگ اس کو فالو کرتے تھے. ڈے بائی ڈے ہر چیز چینج ہوتی ہے. انہوں نے کیا بتایا؟ اصول بتایا. فرمایا لباس مرد یا عورت جو بھی پہنے، اصل یہ ہے کہ لباس حیا ہونا چاہیے، لباس عفت ہونا چاہیے. اب لباس حیا کیا ہے؟ فرمایا ایسا لباس نہ ہو جو نازک ہو، جس سے بندے کا بدن نظر آئے، جس میں شائبہ شہوت ہو، جس میں نامحرم کے لیے اٹریکشن ہو. ایسا لباس جو باڈی کے ساتھ چپکا ہوا ہو، تنگ ہو، یہ لباس حیا نہیں ہے. اب لوگوں کو چاہیے جو فیکٹریاں کپڑے بناتی ہیں، کپڑا وہ بنائے جس کپڑے کے اندر حیا ہونا چاہیے، اتنا نازک کپڑا نہ ہو. شوہر مارکیٹ بیوی کے لیے لباس لینے جائیے، دیکھیں گے لباس کیا ہونا چاہیے، لباس حیا ہونا چاہیے. انہوں نے اصول بتایا. جو چیز پریکٹیکلی ہم کر سکتے ہیں وہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول ہے. لیکن ہماری اکثریت کس چیز پہ چپکی ہوئی ہے؟ اصول کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ مجلس سننے والے جو مجلس سننے آتے ہیں 2 سے 3 طرح کے مسلم ہیں، 2 سے 3 طرح کے وہ مسلمان کے اندر شیعہ جو بھی ہو، سب کے اندر 2-3 سیکٹ ہے. ایک وہ شیعہ جو سیکولر ہے. اب یہ نہیں کہ سیکولر شیعہ امیر المومنین کو نہیں مانتا ہے. علی اس کا امام ہے، پیدائشی شیعہ ہے. مطلب یہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ گانے بانوں میں بھی جاتا ہے، لیکن علی اس کا امام تو ہے. دوسرا وہ شیعہ جو عادت والا شیعہ ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن امیر المومنین اس کے بھی امام تو ہیں. تیسرا وہ شیعہ ہے جو پریکٹیکل شیعہ ہے، پریکٹس کرتا ہے امیر المومنین کی باتوں کو. اب محرم کا دن آتا ہے، تینوں شیعوں کو مجلس میں جانا ہے، کیونکہ شیعہ ہے ہر بندہ پوچھے گا. ایک تو لوگوں کو مولوی 2 جگہوں پہ یاد آتا ہے، ایک نکاح کرتے وقت، دوسرا مرتے وقت. اس سے زیادہ مولانا کا رول نہیں ہوتا ان کی زندگی. مر جائے تو مولانا کہاں ہے، نکاح کرنا ہے تو مولانا کہاں ہے. باقی ریلیجن اور دین کا رول اس کی زندگی میں. جاپان کے رہنے والے لوگ جب شادی کرتے ہیں تو کرسچن ہوتے ہیں، جب مرتے ہیں تو بدھسٹ ہوتے ہیں. یعنی خاص ٹائم پہ خاص مذہب کا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انتخاب کیا ہوا ہے. اب تینوں طرح کے شیعہ مجلس میں آتے ہیں. اب مجلس پڑھنے والے بھی خطیبوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ خطیب ہیں جو اہل بیت کی زندگی کا صرف پہلا والا پہلو پڑھتے ہیں، معجزے، جنگیں، کرامتیں. مولا لباس سادہ پہنتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. یہ 2 حصے اہل بیت کے بیان کرتے ہیں. گھر چھوٹا سا تھا، یہ 2 حصے بیان کرتے ہیں. اب ان 2 حصوں سے یہ تینوں شیعہ افیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ دونوں حصوں سے ان دونوں کا لینا دینا نہیں ہے. میرے مولا کی تعریف ہوتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں. میرے مولا بہادر تھے، میرے مولا شجاع تھے،
میرے مولا سادہ زندگی گزارتے تھے، میرے مولا آپ تمہیں افیکٹ تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ اس کا میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کہتے بھائی یہی مجلس ہو. لیکن اگر خطیب تیسرے حصے کو چھیڑنا شروع کر دیں کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول کیا تھے. اب مجلس میں کوئی سیاستدان آئے جو صبح سے شام تک رشوت لیتا ہے اور مولانا پڑھ دیں کہ علی نے اصول بتایا کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. وہ کہے گا مولوی صاحب یہ نہیں بتاؤ، یہ بتاؤ علی کیا تھا، یہ نہ بتاؤ علی نے کیا کہا تھا، اصول کیا بتائے تھے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ میری ذات کے ساتھ لینا دینا ہے. قبلہ یاد محمد شاہ صاحب پنجاب کے بہت پرانے عالم دین، ان کی عادت تھی وہ اہل بیت کے اصول بتاتے تھے اور بڑے بہادر انداز میں، کسی سے گھبراتے نہیں تھے کہ مانی بلائے نہ بلائے، ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا کام تھا اصول. تو پنجاب میں ایک جگہ بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا اور وہاں کا ایک چودھری صاحب تھے، وہ جلسہ کراتے تھے، سیٹ صاحب بڑے صاحب. اب ہوتا یہ تھا اسٹیج لگتا تھا اور اسٹیج کے سامنے چودھری صاحب کے لیے تکیے لگتے تھے اور وہاں آ کے بیٹھتے تھے. مجمع نیچے، چودھری صاحب اوپر. جو بھی خطیب آئے امیر المومنین کی تعریف سے پہلے چودھری کی تعریف کرتے، پھر مولا علی کے معجزے، مولا علی کے قصے، مولا علی کی جنگیں، قصیدے، شان. جب آپ شان بیان کرو گے تو تینوں کو اچھا لگے گا. ایک باپ کے 7 بیٹے ہیں، 4 بیٹے نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، 2 بیٹے نیک ہیں، لیکن جب باپ کی تعریف ہوگی خوش تو ساتوں کے ساتھ ہوں گے نا. لیکن جب یہ بتانا شروع کر دوں کہ باپ نے یہ بولا کہ جو میرا بیٹا شراب پیتا ہے اسے میرا حق نہ دیا جائے، اس پہ تو ناراض ہوگا. یہ نہیں بتاؤ بابا نے کیا کہا ہے، تعریف کرو میرے والد کی، کیونکہ خونی تعلق ہے. عقیدتاً ہر بندے کا امیر المومنین سے تعلق ہے جو شیعہ ہے. اب جب مولا کی تعریف ہوگی تو ہر بندہ نیچرلی بندہ خوش ہوگا کیونکہ میرا مولا ہے، اور جب میرے مولا کی تعریف ہوگی تو گویا میری تعریف ہو رہی ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے. سائیکولوجیکلی ایک طرح سے میں سیلفش بن جاتا ہوں کیونکہ میرے اپنے عقیدے کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ جیسے کہ ان کا انداز یہ تھا، بڑی پگڑی پہنتے تھے اور بڑے کاٹن واٹن کے کپڑے پہن کے، اور ماشاءاللہ مونچھیں ان کی اتنی بڑی کہ کانوں تک جا رہی ہیں، اور آئے اور بیٹھے. اب ان کو نہیں پتا کہ میں کس کو بلا رہا ہوں. یار محمد شاہ صاحب کو انہوں نے مجلس شروع کی، کرتے کرتے یہ آئے شمر پر، اور مجمع والوں کو کہا کہ اب آج تک آپ سب نے شمر سنا، کسی نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع پریشان نہیں، مولوی صاحب شمر سنا تو لیکن آج تک آج ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں. کہ آج شمر دیکھنا چاہتے ہیں. مجمع ہکا بکا، چودھری ہکا بکا کہ میری مجلس میں شمر کہاں سے آ گیا. مولوی صاحب کو کیا ہو گیا کہ شمر دیکھنا ہے. سب نے کہا بھی دکھاؤ کیسا تھا. یار مشاہدات میں آسان لکڑی ہوتی تھی، چودھری کو ایسے شرط کر دو، چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، بالکل ایسا تھا، اتنی بڑی مونچھیں تھیں، اسی طرح تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ یہ حسین کا فرش ہے. یہاں پہ خاک ساری سکھائی جاتی ہے، یہاں پہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سب برابر ہو کر فرش اعلیٰ پہ بیٹھتے ہیں. اب خدا بھی کسی کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے، کوئی سختی سے سمجھتا ہے، کوئی پیار سے سمجھتا ہے. کہتے ہیں اگلے دن یہ چودھری گیا، مجھے منڈوانی چھوٹی کی، کالا لباس پہنا، پگڑی اتاری، عزا کا لباس پہنا، لاؤڈ پہ آیا اور مجمع کے ساتھ زارو قطار گریا کر کے کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا ہے. اگر پتا ہوتا میں کبھی اپنا حلیہ ایسا نہ بناتا. اصل جو چیز ہمارے وجود کو چینج کرتی ہے وہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول ہیں. لوگ اصولوں سے بہت دور جا چکے ہیں. آج کون ہے جو کرسمس میں حضرت عیسیٰ کو یاد نہ کرے؟ ہر کرسچن وہ عیسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ نے کیا کہا، عیسیٰ نے کون سے اصول بتائے، اس پہ کوئی چلنے کے لیے تیار ہے. آج کون سا مسلمان ہے، آپ کا سیاستدان ہے، آپ کا فوجی ہو، اللہ کا نام کون ہے؟ کوئی کون نہیں لیتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کون ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے؟ آج ہر برادر اہل سنت یہ بولتا ہے کہ ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں. ارے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے دشمن سے محبت نہیں کی جاتی، نفرت کی جاتی ہے. اگر علی سے محبت ہے، جو جس نے 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی، اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟
جس نے سیدہ کے پہلو کو توڑا اس سے کیسے محبت ہو سکتی؟ جس نے حسین کے اصغر کے گلے میں تیر چلایا اس سے کیسے محبت ہو سکتی؟ کہ امام رضا فرماتا ہے شیعو ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو. ہم ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں لیکن دادی زہرا کی مصیبت ہمارے لیے بہت برداشت کرنا مشکل ہے. عجیب روایت ہے لیکن سنیں کہ کتنی محبت کرتے ہیں روایت اپنی دادی سے. ایک شخص دوڑا دوڑا ہے میرے چھٹے امام کے پاس ہے مولا وہ جو آپ کا چاہنے والا تھا اس کو حاکم کے سپاہیوں نے پکڑا ہے اور سزائے موت سنائی ہے کہ اس کے گلے کو کاٹا جائے گا. امام نے فرمایا جرم کیا کیا؟ شراب پی ہے، قتل کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے. کہ مولا ان جرائم میں سے کوئی جرم نہیں تھا پھر کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ کہ مولا یہ راستے سے چل رہا تھا، چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، پھسلنے کے بعد جب یہ زمین پہ گرا اس کو چوٹ آئی کمر میں. چوٹ لگنے کے بعد یہ جب اٹھ رہا تھا تو اس نے آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت کی. سپاہی کھڑے تھے، نام سن لیا، پھر فور سے لے گئے کیسے سزا موت سنا دی جائے. یہ کافر اور شخصیات پہ لعنت بھیج رہا ہے. یہ شخص لے کر میرے چھٹے امام نے سنا اور مصلی باتیں بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. کہ خدا تجھے میری دادی زہرا کا واسطہ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے رہائی کر. کہ یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، قاصد دوڑا دوڑا آیا کہ جسے پکڑا گیا تھا سزا سنائی گئی تھی، حکومت نے اسے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. امام نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہتا میں دوڑا دوڑا گیا، اسے خبر دی کہ دعا کا اثر تھا کہ تو آزاد ہوا ہے. کہتا وہ شخص آیا، کہتا جیسے امام کی خدمت میں آیا مولا کھڑے ہو گئے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اسے بٹھایا، پیار کیا. امام نے کہا یہ بتا کتنے لوگ ہیں جو زمین پہ گرتے ہیں جن کو چوٹیں آتی ہیں، کسی کا پاؤں ٹوٹتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف، لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ چوٹ لگنے کے بعد میری دادی کے قاتل پہ کوئی لعنت کرے. مجھے تعجب ہوا یہ سن کے کہ تو گرا اور گرنے کے بعد تو نے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کی. کہنے لگا مولا جب گرا تھا تو میری پسلیوں میں چوٹ، مولا آج تک ایسی چوٹ نہیں لگی تھی کہ مجھے پتا چلے کہ پسلی کی ہڈی کی چوٹ کا. مولا سانس لینا میرے لیے مشکل تھا، اور جب یہ چوٹ آئی تو فوراً آپ کی باتیں یاد آ گئی کہ آپ کی دادی زہرا کی پسلیاں توڑی گئی تھی. مولا اسی لیے میں نے آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت کی. امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. یہ وہ سیدہ ہیں جنہوں نے مکتب ولادت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. امتحان وہ ہوتا ہے جو کسی بیوی کے لیے مشکل ہے. نابینا گھر میں آتا تھا، رسول فرماتے تھے بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا کیوں نہیں دیکھ؟ فرماتے بابا وہ نہیں دیکھ رہا، مجھے تو پتا ہے. میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کے مشام تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے. وہ بیوی جو کبھی باہر نہ نکلنے والی لیکن ولایت کے لیے دروازے پر جناب محسن شہید ہوئے. وہ بیوی جب دربار میں جا رہی تھی تو آگے پیچھے بیویاں چل رہی ہیں. کسی نے پوچھا اتنی بیویوں کو لے کے کیوں جا رہی ہے؟ کہ زہرا نہیں چاہتی اس کے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کے فضا کہتی ہے جاتے جاتے پریشان ہے. میں نے کہا سیدہ پریشان کیوں ہے؟ جبکہ وصیت کر چکی ہے کہ رات میں میرے جنازے کو نکالا جائے. کہنے لگی فضا ہر جنازوں کو 4 پائیوں پہ رکھتے ہیں، عورت کے بدن اور وجود کے سائز کا پتہ لگ جاتا ہے. میں پریشان ہوں، حالانکہ رات میں جنازہ اٹھنا ہے. عفت کا معیار دیکھیے. فضا نے کبھی بھی گھبرایا نہیں. ہمارے حبش میں جنازوں کو تابوت میں رکھا. کہتی ہے ایسی خوشی سیدہ کے چہرے پہ میں نے نہیں دیکھی. کہ وصیت علی کو بولو کہ میرے لیے تابوت تیار کیا جائے. یہ وہ بیوی ہے اور وہ بیوی دروازے پر آتی ہیں اور مسلمان آپ کا دروازہ اس کے پہلو پہ گرا دیں اور جب یہ کہیں کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں اور جواب یہ ملے کہ اگر فاطمہ ہو تو کیا ہوا. چھٹے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا ان سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے. خدا یہ میرے حسین کا دادا ہے.
میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ امام حسین فرماتے ہیں جو خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب بشارت کربلا نصیب کرے۔ کہ مولا خالی سلام سے فرمایا نہیں، جو سلام کرے اور نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو میں، حسین نے تجھے تیرے سلام خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے۔ ہم زندگی میں بڑے ذاکروں کے مسائل سنتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں جب کبھی رونا چاہو اندھیری راتوں میں جورت ناہیا پڑا کرو۔ ناہیا کسی ذاکر کا نوحہ نہیں، امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے مظلوم جد کے مصائب کیسے بیان کرتے ہیں، جب مصیبت بیان کرتے ہیں نام نہیں لیتے، مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ کس کے رخسار، میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچا نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچا نے رنگ کالا کیا۔ رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پر نہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماچے مارے۔ روایت کے جملے جب بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گودی میں آیا، جو کہ کہنے لگے میرے غریب الوطن بابا، او میرے دین دل کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا چہرہ دیکھو، بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ ہمیشہ قسم کھا کے یہ
مجھے قسم ہے خدا کے اگر مدینے میں تماچا نہ مارا کبھی شام نے سکینہ کو تماچا نہ مارا اگر مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلایا کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگائے مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں سیدہ کی پسلیاں نہ توڑے جاتے کبھی کربلا میں حسین کے بدن میں وہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے اگر مدینے میں نبی کی بیٹی کو دربار میں نہ بلایا جاتا وہ کبھی شام میں شرابی کی دربار میں نبی کی نوازیاں کو نہ بلایا جاتا میں نے کسی جوان سے چھوٹا سا سوال کیا یہ جوازاروں کا جواب ہونے والا میں نے کہا جوان مجھے یہ بتا اگر کسی بند گلی تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا بندہ تجھ پہ کیا گزرے گے روکے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ موت پر یہ منظر نہ دکھائے میں نے کہا اب سوچو امام حسن پہ کیا کرے صحابی کہنے لگا مولا جب بھی مسجد میں جاتے ہیں لمبا راستہ مولا اس گلی سے چلیے راستہ بڑا قریب رو کے کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا مولا کیوں نہیں گزرے فرمایا اس گلی میں اس کا گھر جس میں میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرایا تھا میں کہوں مولا حسن بڑے مظلوم ہیں مولا زندگی گزر گئی لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھا جس نے اماں پہ دروازہ گرایا تھا لیکن مولا تھوڑی دیر کے لیے کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے شمر نگاہوں کے سامنے روایت کے جملے پر سب راوی کہتا ہے لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے ہوتے ہوئے دربار یزید میں آئے پورے راستے یہ بچی ایک تمنا کرتی تھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بابا کا سر کہتے ہیں یزید تب پہ بیٹھا اللہ جانے شر لعین اس کے کانوں میں کیا کہا اس لعین نے قیدی بیویوں کو دیکھنا شروع کیا اے یزید تو اندھا ہو جاتا کبھی علی کی بیٹیوں کو دیکھا لعین کی نگاہ 4 سالہ بچی پہ پڑ گئی بچی کو دیکھ کے کہتا ہے بتا تیرا نام کیا ہے اب روایت کے جملے بڑے سخت جیسے کہا بتا تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی دوبارہ کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے پھر بچی نے جواب دیا لیکن ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلی
تیسری مرتبہ غصے میں کہا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہاں امام سجاد کی آواز آئے، او نہیں بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے لنی نے حکم میں نے عرض کی اگر مدینے میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتے کبھی بچی کے گلے میں رسی نہ باندھی، حکم دیا رسی کھولی جائے، جیسے رسی کھلی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام رقیہ، میرا نام سکینہ ہے۔ لنی نے بچی کے ہونٹوں کو دیکھا، چہرے کی حالت کو دیکھا، کہنے لگا سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ سر ہلا کے کہتی ہیں کئی دنوں سے میں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا۔ اب یہ جانتا ہے بچی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، کہنے لگا سکینہ یہ بتا جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ 4 سالہ بچی کو مدینہ یاد آیا، مظلوم بابا کی یاد آ گئی، کہنے لگے میرا بابا مجھے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجورے کھلاتا تھا۔ لئی نے کہا میرے قریب آ میں تجھے کھجورے دوں گا۔ سکینہ نے مولا سجاد کو دیکھا کہ سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا۔ اب ننے قدم لے کے آگے بڑھے، لئی کے قریب جائے، اب روایت کے جملے بڑے سرد ہیں۔ لئی نے حکم دیا تشت بلایا آ جائے، تشت کے اوپر کپڑا تھا، عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے۔ لئی نے بچی کو کہا یہ لے کھجورے کھا لے۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے، بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا کہ کٹی ہوئی گردن سر کو سینے سے لگایا، کہ کہنے لگی میں غریب وطن بابا، میرا 3 دن کا پیاسا بابا، بابا شمع نے مجھے دماغے مارے۔ ہمارے مولا اور اپنے امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار میں شریک فرما۔ پروردگار ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو آپ کے فضل سے نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت ابی عبداللہ حسین نصیب فرما، زیارت با معرفت کربلا نصیب فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ایک مومن بیمار ہیں رشید حسین، ان کے لیے دعا کریں، کینسر میں مبتلا ہے، خدا میں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ وہ مومنین جنہوں نے تعاون کیا، زحمتیں کی اس مجلس کو بپا کرنے کے لیے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حق محمد و آل محمد دعا ہمیشہ کریں، جناب سلمان کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
Yeah.